بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے بہت ہی خاص اور پاورفل وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ 27 رمضان شب قدر کی رات، 8 نوافل اور اللہ الصمد جو ساری عمر نہ مل سکا، آج رات مل جائے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی، آج رات آزما لو۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے دوست احباب کے ساتھ شب قدر کی 8 رکعت نفل نماز کا مکمل طریقہ نیت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس میں کیا پڑھنا ہے، اس کی برکات ہمیں کیا ملیں گی، یہ تمام چیزیں جانیں گے۔ تو اگر آپ بھی شب قدر کی یہ 8 رکعت نماز نفل کا مکمل طریقہ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیے گا اور اس رات میں یہ نفل نماز ادا کر کے زیادہ سے زیادہ برکات حاصل کریں۔ اللہ والو، جو انسان بھی صدقے دل کے ساتھ اس رات میں یہ 8 رکعت نفل نماز بتائے گئے طریقے کے مطابق عطا کرے گا، پھر اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگے گا، اللہ پاک اس رات کی برکتوں سے، اپنے فضل و کرم سے اس کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ کوئی بھی دعا انسان کی اللہ پاک رد نہیں فرمائے گا۔ اس کے علاوہ انسان کو اللہ پاک بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا اور انہی نوافل کی برکتوں سے اللہ پاک اس کے گناہ بھی بخش دے گا۔ شب قدر اور اس کی فضیلت رمضان مبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کے حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا۔ 1000 مہینے کی 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں، تو نقطے جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری، اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے۔ امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی مرتبے کے ہیں، جو کہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضرت عبد بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی آخری طاق راتوں کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر و فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے، اس رات پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قابل قدر کتاب قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی مرافت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، شب قدر کو جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں اور ہر شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے یعنی کس حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ محترم ناظرین، بڑی پیاری اور آسان نوافل ہیں، آپ بھی پوری کوشش کر کے دیگر عبادات کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، اس رات میں ذکر اللہ بھی کریں، استغفار کی کثرت کریں، اور جو نوافل آپ کو بتائے جائیں گے وہ نوافل بھی ادا کریں۔ آئیے محترم، آپ کو نوافل کا مکمل طریقہ بتاتی ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ محترم ناظرین، آج شب قدر کی رات صرف یہ 8 نوافل اس طرح سے ادا کر لو۔ 8 نوافل ادا کرنے کے بعد آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ سب کچھ اللہ عطا کرے گا جس کی ہمیشہ آپ نے طلب کی، خواہش کی ہے۔ صرف اس ایک رات کی عبادت سے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ نوازے گا، اتنی زیادہ نعمتیں عطا کرے گا جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دوستوں، میں بات کر رہی ہوں 27 رمضان مبارک کی رات یعنی شب قدر کی رات۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
فرمان علی شان ہے کہ شب قدر کو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رمضان مبارک کی آمد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ماہ جو تم پر سائے فگن ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو وقتاً محروم ہو۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، میری بہنوں، یہ حدیث مبارک آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ جیسے حالات جا رہے ہیں، لوگوں نے اسلام سے منہ پھیر لیا ہے، لوگوں نے سوشل میڈیا کو اختیار کر لیا ہے، شرم و حیا آنکھوں سے ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود میرے بہت سے ایسے بھائی ہیں، میری بہت سی ایسی بہنیں ہیں، ایسی مائیں ہیں جو اپنی ساری رات کو عبادت میں گزارتی ہیں۔ تو دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رات کو ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ سال میں یہ رات صرف ایک ہی مرتبہ نصیب ہوتی ہے، اور اگر اس رات کو بھی غفلت میں گزار دیا تو پھر ہم کیسے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی، تو پھر یہ کیسے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ بروز قیامت ہم اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے تلے ہوں گے۔ دوستو، یہ سب کچھ پانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رات نصیب کی ہے، اس رات اللہ کو راضی کر لے، اللہ کو منا لے، موقع ملا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ ہو سکتا ہے دوبارہ زندگی میں موقع ملے یا نہ ملے۔ محترم ناظرین، آپ اس رات میں ذکر و اذکار کریں، نوافل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، توبہ استغفار کریں، اور جو بھی وظائف آپ پڑھنا چاہیں ان وظائف کو پڑھیں۔ لیکن ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹا سا عمل بھی آپ نے ضرور کرنا ہے جو بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگی ہوں۔ دوستو، یہ اللہ رب العزت کی رحمتیں لوٹنے والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اس رات میں سمیٹ لو، اس رات کو ضائع مت کرو، اور یہ 8 نوافل جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے کار سے آپ نے یہ 8 نوافل ادا کرنے ہیں۔ تو پوری رات آپ کے پاس ہے، وقت برباد نہ کیجیے گا، جب آپ کا جی چاہے آپ ان 8 نوافل کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن ان 8 نوافل کو آپ نے 2 کر کے پڑھنا ہے۔ 2 نوافل آپ نے ادا کیے، سلام پھیر لی، پھر 2 نوافل ادا کیے، پھر سلام پھیرنی ہے، پھر 2 نوافل ادا کرنے ہیں، پھر سلام پھیرنی ہے، پھر 2 نوافل کی نیت کرنی ہے اور سلام پھیرنی ہے۔ اب یہ 2 نوافل کی جو آپ نے نیت کی ہے، نیت آپ نے ایک ہی کرنی ہے، وہ نیت ہے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، خاص اللہ واسطے، منہ میرا کعبے کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 2 نفل کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے سلام پھیرنی ہے۔ اسی طرح آپ کے پہلے 2 نوافل مکمل ہو جائیں گے۔ پھر اسی طریقہ کار سے آپ نے دوبارہ 2 نوافل کی نیت کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، خاص اللہ کے واسطے، منہ میرا کعبے کی طرف، اللہ اکبر۔ ان نوافل میں بھی آپ نے اسی طریقہ کار سے سورہ فاتحہ کے بعد 2 رکعتوں میں 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی دونوں نوافل ادا کرنے کے بعد دوبارہ 2 نوافل کی آپ نے اسی طریقے سے نیت کرنی ہے۔ ان نوافل کو بھی ادا کرنے کے بعد آخری 2 نوافل کی نیت بھی آپ نے اسی طریقہ کار سے کرنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یعنی 7 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ 8 نوافل ادا کر لیں، یہ 8 نوافل آپ پڑھ لیں، تو اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے اول آخر 3 مرتبہ
درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کا ذکر کرنا ہے۔ ان کلمات کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں، پہلے نمبر پر 8 نوافل 2 کر کے ادا کر لیے، اس کے بعد 100 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کر لیا، اس کے بعد 100 مرتبہ اللہم اجرنی من النار اس دعا کو پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد آپ نے آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ مسکین بن کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ سب سے پہلے دعا اپنے گناہوں کی معافی کی دعا مانگیے گا۔ اے میرے پروردگار، میرے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ گناہوں کی معافی کی دعا مانگنے کے بعد اپنی حاجات کے لیے دعا مانگیں، گھر میں خیر و برکت کے لیے دعا مانگیں، اپنی اولاد کی عمروں میں برکت کے لیے دعا مانگے، امن و سکون کی دعا مانگے، پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا مانگے۔ جو آپ کا دل چاہے آپ وہ دعا اس رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگیے۔ یقین جانو کہ یہ رات قبولیت کی رات ہے، یہ رات انعامات کی رات ہے، یہ رات اللہ رب العزت کی رحمتوں کی رات ہے۔ تو اس رات کی ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائیں، اس رات کے ایک ایک پل سے فائدہ اٹھائیں۔ اس رات کو ہرگز ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ پھر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ پھر اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ کا حبیب بھی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ آئیے اس بابرکت اور قبولیت والی رات میں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکتوں والی، ساعتوں والی، گھڑیوں والی رات ہے۔ کیا پتہ کسی کی آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا دینے والی ذات، اے پریشان حال کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، ان کے دکھ غم قرضہ داریاں پریشانیاں مصیبتیں دور فرما دے۔ اے ہمارے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین مومنات پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، مولا ان کو صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے مالک و مولا، جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ان کی کیا کیا پریشانی ہے، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں، مولا سب پر کرم فرما دے، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب پر بے حساب مغفرت فرمانا۔ اے اللہ پاک، اس مبارک رات مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو خوش و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کا نمازی بنا، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، اگر پڑھنے میں میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ سے گزارش ہے میری اصلاح کریں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے، اور جتنے بھی بہن بھائی پردیس میں ہیں
مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔